آپ صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھاتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے حدیث پاک ہمارے لیے حدیث درس ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو لوگ قیامت تک اس خدمت قرآن میں لگے رہیں گے وہ اس حدیث کے صحیح مصداق ہیں اور وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوست بزرگوں، ان کو گھٹیا نہ سمجھیں، ان کو کمزور نہ سمجھیں، ان کو جو ہے انسان کا آخری صف والا نہ سمجھیں۔ یہی قرآن کریم کے خادمین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے اعزاز اور انعامات سے نوازے۔ ایمان سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو۔ حضرات اب آئیے میں آپ کے سامنے قائد جمعیت ضلع گریڈی حضرت مولانا محمد رستم صاحب القاسمی مدد اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں۔ آپ بھی چند منٹ میں ہم سامعین و حاضرین کے سامنے اہم پیغام سے ہم سبوں کو محظوظ فرمائیں۔ مائک پر حضرت مولانا محمد رستم صاحب القاسمی مدد اللہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلیہ اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈائز پر بیٹھے ہوئے نہایت ہی معزز علماء کرام اور قابل قدر سامعین، یہ جامعۃ الاصلاح کبیر ڈی یہ ہمارا مادر علمی ہے۔ حضرت مولانا محسن صاحب دامت برکاتہم ہمارے صدر، ہمارے استاذ محترم ہیں، اور اسی طرح سے حضرت مولانا یوسف صاحب جن کو عربی اول کی تعلیم ہم نے یہاں سے حاصل کی تھی۔ اس مدرسے کی خدمات اول دن سے بہت بڑے خدمات ہیں علاقے کے لیے۔ انہوں نے دیہاتوں میں جنگلوں میں جو کام کیا ہے شاید کہ اس طرح سے دوسرے مدرسے نہیں ملتے ہیں۔ اپنے زمانے سے اول زمانے سے لے کر آج تک الحمدللہ اسی نہج پر، اسی طریقے پر آج کام کر رہے ہیں۔ موجودہ حضرات، حضرت مولانا طاہر صاحب جو ناظم مدرسہ ہے، حضرت مفتی محمد سیف اللہ صاحب جو ناظم تعلیمات ہیں۔ دوستوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ہمارے اکابرین نے جو پیغام دیا ہے اسی کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مقدس یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مقدس کو اگر ہم اور آپ اپنے سینے سے لگائیں گے، اگر عظمت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، محبت سے پڑھیں گے تو دوستو بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو قرآن کریم کو جو عظمت سے پڑھتا ہے، عظمت سے دیکھتا ہے، محبت سے اس کو سینے سے لگاتا ہے، آقا کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو یہ قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بہت سے قوموں کو سربلند کر دیا ہے، ان کا مقام کو اونچا کر دیا ہے، اور جس نے قرآن مقدس کو اپنی حقیر نظروں سے دیکھا ہے اور اس کی اہمیت نہیں دیا ہے، اللہ نے اس قوم کو خار اور ذلیل کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے۔ دوستو یہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس کو بولنا نہیں آتا ہے، جس کو جو ہے الف با پڑھنا نہیں آتا ہے، جس کی زبان توتلاتی ہوئی زبان ہوتی ہے، لیکن قربان جائے ان مدارس اسلامیہ کے خادمین پر کہ لوگ ان بچوں کو جن کا رہنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہے، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، دسترخوان میں کیسے بیٹھا جاتا ہے وہ سلیقہ معلوم نہیں ہے، لیکن ان بچوں کو ایسے تراشا جاتا ہے، ایسی تربیت دی جاتی ہے، ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس کے سروں پر آج انہی بچوں کو 24 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ یہ مدارس اسلامیہ کے خدمات ہیں، ہم اور آپ اس کی اہمیت کو
کو سمجھیے، عوام الناس اس کی اہمیت کو جانیے کہ مدارس اسلامیہ کی کتنے خدمات ہیں۔ اگر مدارس اسلامیہ نہ رہیں گے تو نہ ہمارے پاس کوئی امام ملے گا، نہ ہمارے پاس کوئی مؤذن آئے گا، نہ ہماری کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا ہوگا، نہ ہماری کوئی دین کی باتیں بتلانے والا ہوگا۔ یہ مدارس اسلامیہ کا دین ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ ہم کو امام دیتا ہے، ہم کو خطیب دیتا ہے، ہم کو مقرر دیتا ہے، ہم کو مفتی دیتا ہے، ہم کو قاری قرآن دیتا ہے، ہم کو حافظ قرآن دیتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کے دین ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے اور شعرا بھی اچھے تعداد میں ہے الحمدللہ۔ اور آج کے جلسے کی ایک کامیابی یہ ہے کہ آج جتنے علماء کرام کا نام آپ لوگوں نے اشتہار میں پڑھا ہے وہ تمام علماء کرام آج موجود ہیں اور شعراء اعظام بھی موجود ہیں۔ دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں اس حدیث کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کا پیغام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جن کی مجلس ہے جن کو قرآن مقدس کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، کہیں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی مجلس ہے۔ آپ صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھاتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ حدیث پاک ہمارے لیے حدیث درس ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو لوگ قیامت تک اس کی خدمت قرآن میں لگے رہیں گے وہ اس حدیث کے صحیح مصداق ہیں اور وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوستو بزرگوں، ان کو گھٹیا نہ سمجھیں، ان کو کمزور نہ سمجھیں، ان کو جو ہے انسان کا آخری صف والا نہ سمجھیں۔ یہی قرآن کریم کے خادمین ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے اعزاز اور انعامات سے نوازیں گے۔ اور یہ حافظ قرآن کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے اکابر علماء کرام نے کہی ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ مدارس اسلامیہ باقی رہیں گے ہمارا اسلام باقی رہے گا، ہمارا قرآن باقی رہے گا، ہمارا دین باقی رہے گا۔ ہم اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ۔